اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ ہماری بات چیت جو ہے وہ لقطہ کے احکام میں چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اس پر علامت نہ ہو تو چاہے درہم کا ہو چاہے درہم سے زیادہ ہو، اگر سیستانی کے نظریے میں آپ اس کو اپنے لیے رکھ سکتے ہیں۔ علامت ہو تو پھر اس کے آگے کہانیاں شروع ہوتی ہیں کہ اس کو کیا کیا جائے۔ اس کے اندر بعض صورتوں میں 2 آپشن، بعض صورتوں میں 3 آپشنز، یہ باتیں آپ کی خدمت میں نے بیان کر دیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ پچھلے ہفتے کہیں باتوں میں کچھ مجہول المال کے حوالے سے باتیں آئی ہوں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ پرٹیکولرلی اس کا پورا مسئلہ آپ کی خدمت میں نے بتایا یا نہیں بتایا، کمپلیٹ نہیں آیا نا۔ تو ایک جگہ پر اس کا مسئلہ، کیونکہ یہ آپ کو عام طور پہ فقہ کی کتابوں میں متفرق جگہ پہ ملے گا، تو اس کو ایک جگہ کہ مجہول المال کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو کبھی تلاش کرنا ہو تو آپ کے پاس نوٹس میں ایک ہی جگہ پہ مل جائے اور ادھر ادھر آپ کو بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہ پڑے۔ دیکھیں، مجہول المالک اصل میں ہے مال مجہول المالک۔ مال جس کا مالک معلوم نہ ہو، مجہول یعنی نامعلوم، ایسا مال جس کا مالک نامعلوم ہو۔ اگر آپ کو یاد ہو تو لقطہ میں عرض کیا تھا کہ کامن اور جو عمومی پبلک پلیسز ہیں وہاں سے ملنا چاہیے تو لقطہ بنتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر پبلک پلیسز نہیں ہیں، جیسے میں نے مثالیں دی تھیں، گھر میں سے مل رہا ہے، مجلس کرائی، کچھ کسی کا کچھ مل گیا، اسکول میں ایک محدود پریمیسز ہوتا ہے، اس میں سے آپ کو کسی کا کچھ مل گیا، تو یہ جو محدود پلیسز سے ملتا ہے وہ لقطہ نہیں بنتا، اس لیے کہ اس کے اوپر گمشدہ صدق نہیں کرتا، وہ بھولا بھٹکا مال ہے۔ اب وہی والی بات ہے کہ یا تو آپ کو پتہ ہے کس کا یا نہیں پتہ کس کا، پتہ ہے کس کا تو اٹھائیں اور جا کے اس کو پکڑا دیں، اور نہیں پتہ کس کا تو وہ بنتا ہے مجہول المال۔ مجہول المال چاہے یہ والا مجہول المال ہو جو آپ کو ادھر ادھر سے کہیں پڑا ہوا مل رہا ہے، درست، یا وہ مجہول المال ہو کہ جس کا مسئلہ بینک میں آتا ہے کہ گورنمنٹ بینک سے یا سیمی گورنمنٹ بینک سے جو پروفٹ ملتا ہے آپ کو، آغا سیستانی کہتے ہیں کہ یہ مجہول المال ہے۔ اگر آپ توضیح دیکھیے گا آخر میں جہاں پہ بینکنگ کے مسائل دیے ہیں، حکومتی بینک کا جو مسئلہ دیا ہوا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مجہول المال ہے، یعنی اس کے بھی مالک کا نہیں پتہ۔ اس لیے کہ مثلا فرض کریں، انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں عام طور پہ فقہ، مثلا ایک کنواں ہے، اب کنویں میں لاکھ آدمیوں نے 10-10 روپے ڈال دیے، درست، اب آپ نے ہاتھ ڈال کے اس میں سے ایک 10 روپے نکالے، آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ یہ وہی والے 10 روپے ہیں جو آپ کے اپنے 10 روپے ہیں؟ نہیں۔ اچھا کس کے ہیں؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں۔ جب نہیں پتہ تو کیا بن گیا خود بخود؟ مجہول المال ہو گیا، اس لیے کہ اس کا مالک نہیں معلوم کہ کس کے مالک ہے، اس کا مالک کون ہے اور کس کا مال آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ منتہا آیا اتنا ہی ہے جتنا آپ نے کنویں میں ڈالا تھا، لیکن کس کا آیا ہے؟ آپ کا اپنا نہیں۔ فرض کریں آپ نے اپنے کے اوپر نشانی لگا کے پھینکا تھا، پھر بھی نہیں، اس لیے کہ اس پہ کوئی نشانی نہیں لگی ہوئی۔ اب 1 لاکھ 10 کے نوٹ پڑے ہوئے ہوں، ان میں سے ایک آپ کے ہاتھ میں، یا تو پورے 1 لاکھ کے 1 لاکھ چیک کریں کہ جس میں آپ کا نشانی والا ہے وہ نکالیں، تو دیکھیں ممکن آپ کہیں جی کنویں میں شاید پاسبل ہو، آپ 4 دن لگا کے نکال لیں، لیکن بینک میں یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی ہے، درست۔ تو اس اعتبار سے وہ بھی مجہول المال بن جاتا ہے۔
جو گورنمنٹ بینک میں آپ کو پیسہ ملتا ہے پروفٹ، صرف وہ نہیں جو پروفٹ کے طور پہ ملتا ہے، حتیٰ وہ جو آپ خود رکھواتی ہیں وہ بھی جب لیتی ہیں تو مجہول المال بن چکا ہوتا ہے، جاتا ہے آپ کا مال، آتا ہے مجہول المال۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دیا ہے تو یہ تو آپ کو پتہ نا آپ کا اپنا ہے، مثلا فرض کریں آپ کو پے ملی ہے، آپ کے اپنے ہاتھ میں موجود ہے، آپ نے جا کے اکاؤنٹ میں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنا مال رکھوا رہی ہیں، یہاں تک تو یہ مجہول نہیں ہے۔ لیکن جب کنویں میں گر گیا، اب آپ 2 دن بعد کہیں آپ پیسے وڈرا کرنے گئیں، آپ نے مثلا فرض کریں 5000 وڈرا کرائے، اب یہ 5000 یہ آپ کہیں جو میں نے رکھوائے تھے اس میں سے نکلوا رہا ہوں، صحیح ہے، جو رکھوائے تھے نکلواؤ، اس میں سے رہی ہیں، لیکن یہ جو مل رہے ہیں یہ وہی مل رہے ہیں جو آپ نے رکھوائے تھے؟ پاسبل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ شام کو ویسے ہی سارا پیسہ اٹھ کے اسٹیٹ بینک چلا جاتا ہے مثلا، تو رہتا ہی نہیں ہے وہاں پر کچھ۔ اب اسٹیٹ بینک میں ایک بندے کا تو پیسہ نہیں ہے، فرض کریں ایک برانچ کے اندر اگر 1000 آدمیوں کا اکاؤنٹ ہے تو کتنی برانچیں ہیں کراچی میں، کتنے، اب آپ سوچیں کہ وہاں پر کتنی مکس اپ ہوتا ہوگا مال، تو اب آپ کے ہاتھ میں کون سا 5000 ہے آپ کو کیا پتہ۔ لہذا حتیٰ آپ اپنا بھی اگر ڈالتے ہیں بینک میں اکاؤنٹ میں اپنے، تو وہ بھی جاتے وقت تو معلوم الحال ہوتا ہے، لیکن نکلتے وقت وہ بھی مجہول المال بن چکا ہوتا ہے۔ منتہا جو آپ نے رکھوایا ہے اتنا ہی اگر آپ کو مل رہا ہے تو وہ ایک مسئلہ ہے، لیکن جو آپ رکھوا رہے ہیں اگر اس سے زیادہ مل رہا ہے، جو پروفٹ مل رہا ہے، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ تو دونوں صورتوں میں بالآخر یہ جو نکلوائیں گے، وڈرا کرائیں گے، چاہے اپنا چاہے پروفٹ، تو یہ بن جاتا ہے مجہول المالک، درست؟ تو چاہے یہ کہیں سے پڑا ہوا ہمیں مجہول المال مل جائے، چاہے بینک والا مجہول المال ہو، حکم دونوں کا ایک ہی ہے، حکم کے اعتبار سے دونوں میں فرق نہیں ہے، بلکہ چلیں تھوڑا سا فرق ہے، حکم کے حساب سے تھوڑا سا فرق ہے۔ جو پیسہ آپ کو بینک سے ملتا ہے اس میں بھی آقا کہتے ہیں کہ اس کو آپ مجہول المال کی نیت سے ہماری طرف سے قبض کریں، یعنی ہم نے آپ ایک اجازت انہوں نے عمومی دی ہوئی ہے سب کو کہ جو پیسہ آپ اپنا رکھوا کے اپنا نکالتے ہیں اس میں آپ ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ اس کو قبض کریں اور استعمال کر لیں، اس میں کوئی صدقے ودقے کی کوئی کہانی نہیں ہے، اس لیے کہ جو آپ نے ڈالا ہے وہی آپ نے نکالا ہے۔ منتہا ڈالا اپنا تھا، نکلا مجہول المال ہے، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے انہوں نے ایک عمومی اجازت سب کو دے رکھی ہے کہ جو بھی پیسہ آپ اپنا وڈرا کریں مجہول المال کی نیت سے ہمارے بہاف پر آپ قبض کر لیں اور پھر اس کو آپ استعمال کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں صدقے ودقے کی کوئی کہانی نہیں ہے، جب تک اتنا ہی ہے جتنا آپ نے رکھوایا تھا۔ مسئلہ آتا ہے اس اماؤنٹ کا کہ جو زیادہ ملتی ہے ہمیں، رکھوایا تھا 5000 روپیہ، نکل رہا ہے 5500 روپے، تو اس 500 روپے کے اوپر کیا مسئلہ ہوگا؟ کہتے ہیں ہے تو یہ بھی مجہول المالک، لہذا اس کو بھی آپ قبض کرنے کے لیے ہماری اجازت کے محتاج ہیں، تو یہ بھی ہم نے سب کو اجازت دے دی کہ یہ جو پروفٹ ہے آپ قبض کر لیں ہماری طرف سے ہمارے بہاف پر، اور آدھا پروفٹ آپ خود استعمال کریں اور آدھا پروفٹ آپ فقراء کو جو دیندار شریف فقیر ہیں ان کو صدقہ کرتے ہیں، درست؟ اگر پورا گورنمنٹ کا ہے تو پورے 500 کی نسبت یہی حکم چلے گا، اگر سیمی گورنمنٹ ہے، فرض کریں 50% شیئر گورنمنٹ کے ہیں اور 50% شیئرز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں پرائیویٹ ہیں، تو جو 50% گورنمنٹ کے شیئر ہیں تو پروفٹ کے 50% کے اوپر گورنمنٹ والا قانون چلے گا، لہذا جو پروفٹ کا 50% ہے اس 50% کے آدھے کو، یعنی 500 جو ہم نے مثال بنائی، 500 کا 50% 250، 250 کا آدھا 125، 125 صدقہ کریں اور 125 آپ خود رکھ سکتے ہیں، باقی 250 بھی آپ کے ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ پرائیویٹ والے سیکٹر کا حصہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس میں وہ مسئلہ نہیں کہ پہلے مالک کو ڈھونڈیں پھر مایوس ہو جائیں تو پھر یہ کام کریں، نکالتے ہی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اس میں مالک ڈھونڈنے کی کوئی کہانی، یہی فرق ہے، بس کوئی کہانی نہیں ہے جو بینک والے مجہول المال کا مسئلہ ہے۔ لیکن جو یہاں سے جس طرح مثالیں دیں، گھر سے مل گیا، امام بارگاہ سے مل گیا، اسکول سے مل گیا، ادھر ادھر، اس قسم کا جو مجہول المال ہے اس میں فرماتے، اچھا اس میں اعلان ویلان نہیں ہے کیونکہ یہ لقطہ نہیں ہے، تو اس میں اعلان بھی نہیں ہے، اس میں آپ کو مالک کو ڈھونڈنا ہے ڈائریکٹلی،
درست. مالک کو تلاش کریں, اس سے پوچھیں اس سے پوچھیں, وہی والی بات ہے. مجلس ہوتی ہے, محدود لوگ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کون کون آیا ہے, لسٹ آپ کے پاس بنی ہوئی ہے, آپ نے ایک ایک کال سب کو گھما دی کہ جی کچھ آپ کا رہ تو نہیں گیا, یہ وہ اس طرح کر کے بالآخر مالک کو تلاش کریں. اگر مل جائے تو یہ چیز اس کے حوالے کر دیں. اب آپ کو 6 مہینے میں ملے یا 8 مہینے میں ملے یا مہینے میں ملے یا 2 سال میں ملے, بالآخر اگر مالک مل سکتا ہے, امید ہے ملنے کی, تو مالک کو تلاش کرنا ہے. یہ مسئلہ دھیان سے سن لیں. یہ آپ لوگوں کے گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں, اس وقت لوگ جو ہے پھر بہت سوالات پوچھتے ہیں, تو یہ ذہن میں رکھیں. اپنے مسئلے اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں, اور وقت عمل جو ذہن میں اس پر عمل کریں, نہ یہ کہ پھر دوبارہ پریشان ہو کے خود بھی پریشان اور دوسروں کو بھی پریشان کریں. لہٰذا اس کو آپ نے اس وقت تک سنبھالنا ہے, اس چیز کو, جب تک کہ مالک کے ملنے سے مایوس نہ ہو جائیں. جب تک مالک ملنے کی امید ہے اس وقت تک آپ اس کو سنبھالیں گی, اور مالک مل جائے تو مالک کے حوالے کر دیں. لیکن جس سٹیج پر بھی آپ مالک کے ملنے سے مایوس ہو جائیں, جس سٹیج پر بھی, فرض کریں 2 دن بعد آپ مایوس ہو گئیں, 2 دن کے آپ مثلا فرض کریں 2 گھنٹے بعد مایوس ہو گئے, اس لیے کہ جتنے نام تھے نام سب سے پوچھ لیا آپ نے, کوئی بھی کہہ رہا ہے ہمارے کچھ نہیں بچا, چھٹا ہوا, اور کوئی اور آیا گیا نہیں ہے. تو کہاں سے آیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یہ بھی آپ کو پتہ ہے آپ کا اپنا نہیں ہے. تو اب یہ تو بہت obvious ہے کہ انسان فوراً ہی مایوس ہو جائے گا کہ جب ساری لسٹ چیک کر لی تو پھر بچا کیا. لہذا جہاں آپ مایوس ہو جائیں وہاں سے پھر وہی حکم ہے کہ مجتہد یا اس کے وکیل سے احتیاط واجب کی بنا پر اجازت لیں, اور اجازت لے کر یا اس کو دے دیں, اجازت کے بجائے مال ہی اس کو پکڑا دیں. یا اگر وہ فرض کریں کچھ بعض اوقات ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں, وہ چیزیں اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, آپ اس کو کسی بھی دیندار شریف فقیر کو صدقہ کر دیں, تو دوسری چیز یہی ہے کہ آپ خود اس کو کسی بھی دیندار شریف فقیر کو اجازت لے کر صدقہ کر دیں. بس اس میں مایوسی معیار ہے. لغتیں میں بھی مایوسی کا مسئلہ آتا ہے, لیکن مایوسی کے بعد پھر وہ بھی مجہول المال کے حکم میں چلا جاتا ہے. لیکن جب تک وہاں پر مایوسی نہیں آتی وہ مجہول المال نہیں ہے, وہ لقطہ ہے, اس کا اپنا حکم ہے اعلان والا. لیکن اس کے اوپر وہ اعلان والا کوئی حکم نہیں ہے, یہ پہلے دن سے ہی مجہول المال ہے, اور اس کا حکم پہلے دن سے ہی یہی ہے کہ جب آپ مالک کے ملنے سے مایوس ہو جائیں تو احتیاط کی بنا پر اجازت لیں اور صدقہ کر دیں. اور صدقہ کسی ایسے شخص کو کریں کہ جس کے اندر وہ شرائط بیان کی جاتی ہیں عام طور پر. خمس میں بھی سہم سادات کے لیے صرف سیادت شرط نہیں ہے, باقی شرطیں وہی ہیں کہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو, شریف فقیر ہو, شراب نہ پیتا ہو, بے نمازی نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. تو انہی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ مال اس کو صدقہ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ جی وہ فرض کریں کوئی چیز ایسی کہ آپ نے کہا یار چلو یہ چیز میں رکھ لوں, اس کے پیسے دے دوں. بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ کچھ چیز ایسی ہے کہ آپ کو چیز اچھی لگی, آپ نے کہا یار چیز میں رکھ لیتی ہوں, اس کے پیسے دے دیتی ہوں. تو آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ابتدائی طور پر نہیں ہو سکتا. جو چیز آپ کے پاس مجہول المال کے طور پر ہے اسی چیز کو آپ کو آگے دینا ہے صدقے کے طور پر, مایوسی کی صورت میں. ہاں ایک صورت صرف بنتی ہے کہ اس کو اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو حاکم شرع سے اجازت لیں. وہ اگر اجازت دے, کیونکہ اس کی اتھارٹی اب حاکم شرع کے ہاتھ میں ہے, تو وہ اگر اجازت دیتے ہیں آپ چینج کر لیں تو ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ویسے ہی دے دو, تو پھر آپ اس کو ویسے ہی آپ کو آگے ٹرانسفر کرنا پڑے گا, پھر آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو یہ ہے مجہول المالک کا حکم. اب یہ ہر مجہول المالک پہ چلتا ہے, اس حکم کو ذہن میں رکھیں. ایک مسئلہ جو بعد میں آنا چاہیے تھا, کیونکہ اب یہ مسئلہ چل رہا ہے اس لیے میں اس مسئلے کو پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جو بعد میں آنا چاہیے تھا, جو توضیح المسائل میں بھی اگر آپ جا کے دیکھیں گی تو آخری مسئلہ دیا ہوا ہے لقطے کے احکام کا. اور وہ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ ہر دوسرے دن اور ہر دوسرے گھر میں اس کی مشکل اور ضرورت پیش آ جاتی ہے. اور وہ مسئلہ ہے جوتا چینج ہونے کا مسئلہ. آتا ہے نا ہر دوسرے دن پیش, اور ہر دوسرے آدمی کو پیش. مجلس میں گئیں آپ,
اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ غلطی سے کسی کا جوتا پہناتی ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلطی سے آپ کا جوتا پہن جاتا ہے. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی غلطی سے جان بوجھ کے آپ کا جوتا پہن جاتا ہے. یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اب اگر جوتا چینج ہو جائے, فرض کریں کوئی آپ کا جوتا پہن کر چلا گیا, اب آپ کھڑی اپنا جوتا ڈھونڈ رہی ہیں, اپنا جوتا ہوتا تو ملتا آپ کو, اور جو اس کی جگہ پہ پڑا ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا تو نہیں ہے. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کوئی تمہارا پہن گیا تم کسی کا پہن جاؤ, کرے کوئی بھرے کوئی. یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں یہ نہیں چلتا کہ کرے کوئی, لا تزر وازرۃ وزر اخری, ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے. تو ہاں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ انسان اس فارمولے کے تحت کہ کسی نے آپ کا اٹھا لیا آپ کسی کا اٹھا لیں, آپ کسی کا بھی اٹھائیں. اگر آپ اٹھائیں گی تو غصب ہے, اور اس کے اوپر غصب کے احکام جاری ہوں گے, اور غصب کی گنہگار بنیں گی آپ, یا چوری کی گنہگار بنیں گی آپ. آپ نہ پھر سوچیں کہ ہم نے تو کبھی چوری کی نہیں, پتہ چلے کہ کتنی تو چوریاں آپ کر چکی ہیں, منتہا انجانے میں. لیکن بالآخر انجانے میں صحیح چوری تو چوری ہے نا. ممکن آپ یہ کہیں جی انجانے کی وجہ سے شاید آپ گنہگار نہ ہوں, لیکن چوری تو ہوئی نا. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کو یہ کسی بھی حد تک کوئی اگر آپ کا اٹھا کے بھی لے جائے تب بھی آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کریں یا وہاں سے اٹھا کر لے کر جائیں. حتیٰ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صاحب خانہ کے چپل ہیں, پھر بھی نہیں آپ اٹھا سکتے. آپ کہیں ہم انہی کے تو گھر آئے تھے, تو صحیح آپ ان کے گھر آئے تھے, مگر وہ کیا آپ کے گھر میں بلانے کے بعد آپ کے جوتے کی ذمہ دار ہیں کیا؟ وہ وہاں چوکیداری کریں گی آپ کے جوتے کی کیا؟ تو حتیٰ ان کی بھی نہیں آپ اٹھا سکتے کہ جنہوں نے آپ کو بلایا تھا, جو آپ کے میزبان تھے. ہاں پوچھ کے آپ کسی کی بھی لے سکتے ہیں, پوچھ کر آپ کسی کی بھی لے سکتے ہیں, پوچھ کر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن پوچھے بغیر لینے میں شدید قباحت ہے, اس لیے کہ وہ چوری اور غصب کے احکام میں شامل ہو جاتا ہے. تو اب کیا کیا جائے اگر جوتا کوئی آپ کا اٹھا کے لے جائے, آپ وہاں حیران و پریشان کھڑی ہیں اور ایک جوتا وہاں پہ موجود ہے جو آپ ہی کے جوتے ٹائپ کا ہے, تو اب آپ کیا کریں؟ اس کو اٹھا کے لے جائیں, نہ لے کے جائیں؟ اب لے کے جائیں تو یہ ڈر ہے کہ وہی والی بات ہے, یہ کہیں چوری نہ بن جائے. نہ لے کے جائیں تو بالآخر پھر ہم خود کیا کریں؟ تو یہ مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. اس میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو آپ کو کسی بھی دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے, تو اب یقین کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, یقین کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے, درست. فرض کریں ممکن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پڑا ہوا ہے وہ بہت پرانا ہے اور جو آپ کا تھا وہ کافی نیا تھا, تو یہاں تو جان بوجھ کے بھی کوئی لے کے جا سکتا ہے نا. اس کے اندر دیکھیں اتنا بڑا ڈفرنس ہو کہ ایک بہت نیا اور ایک بہت پرانا, تو اس میں غلطی کے امکان شاید کم ہوتے ہیں نسبتاً. ہوتے تو ہیں, ایسا نہیں کہ آپ قسم کھا کے بیٹھ جائیں کہ جی میرے کو تو میں قسم کھا سکتی ہوں کہ وہ جان بوجھ کر لے کے گیا. امکانات تو ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بھی جلدی میں مثلا تاریکی ہوتی ہے, بعض اوقات رات کا وقت ہے, جلدی میں کسی کو کال آئی ہوئی ہے, اس نے جلدی سے بھاگ کے نکلا ہے اور وہ چینج کر کے چلا گیا بے دھیانی میں, دھیان ہی نہیں دیا کہ میں نے پہنا کیا. بعض اوقات دماغ کہیں اور ہوتا ہے, حواس کہیں اور ہوتے ہیں, تو بے دھیانی میں ہو تو سکتا ہے, لیکن زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ کسی نے جان بوجھ کر چینج کیا ہے, اپنا پرانا چھوڑ دیا اور ہمارا نیا لے گیا, درست. تو اگر تو کسی کو یقین ہے, معلوم ہے کہ جس نے اٹھایا ہے وہ عمدن اپنا چھوڑ کر میرا لے گیا ہے, ایک یہ معلوم علم ہونا چاہیے اس کو, اور دوسرا علم یہ ہو کہ وہ اس پہ راضی ہے کہ میں اس کا جوتا اپنی جوتے کی جگہ پہ اٹھا کے لے جاؤں. اگر جان بوجھ کر چھوڑ کر گیا تو دوسرا علم تو آسان ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے لے کر, اگر پہلا یقین آ جائے کسی کو کہ جان بوجھ کر لے گیا ہے, تو دوسرا علم تو آسان ہے, بالآخر لے کر اسی لیے گیا کہ وہ میرا لے جائے, میں اس کو لے جاتا ہوں. تو دوسرا یقین کہ وہ اس پر راضی ہے کہ وہ اس کے جوتے کو لے جائے, یہ تو نارملی ہو ہی جاتا ہے.
ایسی صورت میں پھر کم سے کم یہ ابھی گھر تو پہنچے آپ تو یہ جوتا آپ پہن سکتی ہیں، درست؟ ایسی صورت میں کہ اگر آپ کو یقین ہو، معلوم ہو کہ وہ آپ کا جوتا جان بوجھ کر لے کر گیا ہے اور اس بات پر راضی بھی ہے کہ آپ اس کا جوتا پہن کر چلی جائیں، تو ان دو صورتوں کے ساتھ، دو شرطوں کے ساتھ، دو کنڈیشنز کے ساتھ آپ اس جوتے کو لے کر جا سکتی ہیں، پھر وہ آپ کا ہوا، درست؟ یہ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جانتا ہو کہ ظلمن اور ناحق طور پر چینج کیا اس نے، درست؟ اچھا، یہ اس کو مثال چینج کر لیں، اس لیے کہ یہ مثال اس میں آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ فرض کریں کم و بیش ایک جیسے جوتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ امکانات ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ یعنی جان بوجھ کر ہی چینج کر گیا، تھوڑا بہت ڈفرینس تھا لیکن بہت زیادہ نہیں، اور وہ اس پہ راضی ہے کہ آپ اس کا لے جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ ظلمن اور ناحق طور پر آپ کا جوتا لے گیا ہے، اور اس صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ اگر جو جوتا پڑا ہوا ہے اور جو آپ کا لے کر گیا ہے، ان دونوں کی قیمت اگر ایک جیسی ہے تب تو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اگر قیمت کم اور زیادہ ہے، فرض کریں ہمارے جوتے کی قیمت زیادہ تھی اور یہ جو جوتا پڑا ہوا ہے اس کی قیمت کم ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت کہ جو لے کر گیا ہے اس کی قیمت کم تھی اور جو پڑا ہوا جوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں جو زائد مقدار قیمت کی ہے، مثلا فرض کریں آپ کا جو جوتا تھا فرض کریں 500 کا تھا، یہ 700 والا جوتا ہے، تو 200 جو زیادہ قیمت ہیں یہ بن جائے گا مجہول المال۔ اس کے اوپر پھر مجہول المال کے احکام آپ کے اوپر جاری ہوں گے، جو بھی بیان کیے کہ اجازت لیں اور صدقہ کر دیں۔ سر یہ حاکم شرع کو ہم کہاں سے ڈھونڈیں اور کیسے، یہ کون ہوگا حاکم شرع؟ ابھی بتاتا ہوں، درست؟ یہ جو دو صورتیں بیان کی، ایک علم والی اور ایک ناحق والی، ان کے علاوہ جتنی بھی صورتیں اگر بنتی ہوں، جو بھی بنتی ہوں، علم نہ ہو آپ کو، ناحق کا یقین نہ ہو آپ کو کہ ظلمن لے کر گیا ہے، وہ جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں ان تمام صورتوں میں وہ جوتا جو ہے جو پڑا ہوا ہے وہ مجہول المال بن جائے گا۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی چینج، آپ کے گھر میں مجلس تھی، کوئی چینج کر کے لے گیا، دوسرے نے بھی احتیاط کی، وہ ننگے پیر نکل گیا، اب ایک جوتا پڑا رہ گیا آپ کے پاس، تو یہ پھر مجہول المال بن جائے گا۔ یا اس صورت میں کہ آپ کہیں گئے اور وہ پڑا ہوا ہے وہ مجہول المال بن جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کو آپ مجہول المال کے احکام اس پہ جاری ہوں گے، نتیجتاً حاکم شرع سے اجازت لے کے صدقہ کرنا پڑے گا، خود آپ اس کو نہیں رکھ سکتے، الا یہ کہ آپ کو جوتا پسند آ رہا ہے کہ چلو یہ بھی چل ہی جائے گا، اور آپ حاکم شرع سے اجازت لیں گے میں پیسے اس کے دے دیتی ہوں اور جوتا خود رکھ لیتی ہوں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اجازت مل جائے تو، ورنہ یہ مجہول المال ہے اور اسی جوتے کو آپ کو کسی بھی دیندار شریف فقیر کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گیا یہاں تک کا مسئلہ، جوتا چینج ہونے کا مسئلہ۔ اب جو انہوں نے سوال پوچھا کہ جی حاکم شرع کہاں ڈھونڈیں اس کو، دیکھیں حاکم شرع کہتے ہیں مجتہد جامع شرائط کو۔ مجتہد جامع شرائط یا آپ کو قم میں ملے گا یا آپ کو نجف میں ملے گا۔ کراچی میں میکسیمم جو چیز مل سکتی ہے آپ کو، جو اویلیبلٹی ہے وہ ان کے وکلا کی ہے، وہ تو چپے چپے پہ آقا کے وکلا پھیلے ہوئے، ایک اینٹ اٹھاؤ تو 3 وکلا نکلتے ہیں اس میں سے۔ آقا سیستانی کے اتنے وکلا کراچی میں موجود ہیں، لہذا آپ کسی بھی وکیل سے، جسے البتہ وکیل بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں جس کے پاس یہ اتھارٹیز ہیں، کسی بھی ایسے وکیل سے آپ اجازت لے کر پھر یہ کام آپ کر سکتی ہیں۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں اور دھیان سے ذہن سنیں اس کو، کہ جب بھی آپ اجازت لے کے صدقہ دے رہی ہوں تو باقی جو کنڈیشنز اس فقیر کی ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو آپ چیک کریں۔ اجازت لے کر آپ آزاد نہیں کہ کسی کو بھی پکڑا دیں،
کسی بے دین کو بھی پکڑا دیں تو بھی چل جائے گا. آپ کہیں اجازت تو میں نے لے لی. اجازت لیے صرف اس بات کی کہ صدقہ کر دوں میں. اما کس کو صدقہ دینا یہ آپ کو خود طے کرنا ہے. جو شرائط بتائی گئی ہیں ان شرائط کے حساب سے آپ کو خود سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے کہ جس بندے کو میں دے رہی ہوں اس کے اندر یہ شرائط موجود ہیں. کل کو غلط آپ نے بندے کو دیا تو مجتہد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ذمہ داری آپ کی ہوگی. درست, کیونکہ اس نے صرف آپ کو اجازت دی ہے صدقہ کرنے کی, کیونکہ اس حد تک اس کی پرمیشن ہمیں ضرورت ہے. باقی کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے یہ اس نے نہیں آپ کو کہا. وہ شرائط رسالے میں موجود ہیں. مثلا یہ جو بتا دی گئی ہیں آپ کو وہ آپ خود چیک کریں. جس کو بھی آپ صدقہ دے رہے ہیں وہ ایسا ہو کہ فقیر شرعی بھی ہو, بے دین بھی نہ ہو, نماز بھی پڑھتا ہو, کھلم کھلا گناہ بھی نہ کرتا ہو. یہ سارے کام اس طرح کی کوئی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر مالک کا پتہ ہو اور وہ خود جو ہے مطلب بھول چکا ہو کہ یہ مال اس کا ہے تو اس میں مالک کا پتہ ہے تو مالک کو دیں. پھر تو جہاں پر مالک معلوم ہے, مالک کا پتہ ہے, تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ مالک کا مال کسی اور کے حوالے کر دیں آپ. لیکن وہ بھول چکا ہے. بھائی ایک مرتبہ آپ گئیں اس کے پاس, آپ نے کہا جی آپ کا موبائل, سے کہا نہیں میرا نہیں ہے. آپ اس کو بولیں ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے نا اس کا ہے, لیکن وہ کہہ رہے میرا نہیں ہے. تو آپ بولیں ٹھیک ہے آپ پھر اجازت دے دیں کہ ہم اس کو آپ کی طرف سے رکھ لیں. پھر خود ہی کہے گا ہاں 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 میرا یہ یاد آ گیا. تو خلاصہ کلام یہ کہ کم سے کم اس سے اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ اجازت دے دیں ہم کسی کو صدقہ کر دیں اس کو. سر اگر مجھول مال کی قیمت کم ہے بہت تو کیا تب بھی پوچھنا پڑے گا کیونکہ اتنی چھوٹ مطلب کوئی رومال ہے ایسی کوئی چیز کچھ بھی ہے, رومال ہو, پن کوئی گر گئی, پن کی کوئی قیمت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے, کم ہی صحیح ہوتی تو ہے نا, بالکل اجازت سر ہے. اگلے بھی تنگ ہو جائیں گے کہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے ہمارے پاس آ کے پوچھتے ہیں, اور گھر والے بھی باتیں ہی کریں گے ایک چھوٹی سی چیز کے لیے کہاں جا رہے ہیں. دیکھیں اب گھر والوں کی باتیں بہتر ہیں یا اللہ کی باتیں بہتر ہیں؟ اس وقت نہ پوچھیں گی اور نہ کریں گی تو اللہ باتیں کرے گا. ایسے گھر والے تو گھر والوں کو جھیلنا آسان ہے نا, اللہ کو کون پھر قیامت کے میدان میں کون جواب دے گا اللہ کو؟ مطلب جو مجموعی مال ہے اس کی مطلب قیمت کا کوئی جیسے ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے تو ہر ساری تقریباً یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنی سڑی ہوئی چپلیں ہیں یا شوز چھوڑ کے جاتا ہے کچھ بھی ہے بلاخر. دیکھیں اس کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک کھانچہ اس کا آپ کو میں بتا دیتا ہوں. درست, وہ یہ ہے کہ کسی دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے, بعض ایسے افراد ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ فقیر شرعی بھی ہے, آپ کی دوستی یاری ایسی ہے کہ آپ اس سے اجازت لے سکتے ہیں کہ آپ اس سے یہ اسی قسم کی اجازت لے لیں کہ بھائی تم وہاں تم مجھے اتنی اجازت دے دو کہ کچھ چیزیں آتی ہیں جہاں پر ہمیں وہی والی بات ہے وہ کسی کو دیں بھی تو بھی مشکل اور نہ دیں تو بھی مشکل, تمہاری طرف سے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد جہاں پھینکنا چاہیں یا دینا چاہیں دے دیں. پھر تو آپ اس کو ماسی کو بھی دے سکتی ہیں نا, حالانکہ ماسی کے قابل بھی نہیں ہے تو اس کو کچرے میں ڈال دیجیے گا, لیکن ایک ایسے بندے سے جس کو کہیں اجازت لے کر رکھیں کہ جس کے بہاف پر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد اسی کی طرف سے پھر اس سے کھلی اجازت لیں گے پھر جو کرنا چاہوں میں کر دوں اس کو, چاہے خود رکھوں, چاہے آگ لگا دوں, چاہے پھینک دوں, جو بھی کرنا چاہوں پھر میں کر لوں. تو ایسی ایک اجازت چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے لے کے رکھیں, مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. خوب. اچھا جو پریویسلی اب جو مسئلہ تو ابھی پتا چلا ہے, جو پہلے پیچھے کر لیا میں ایسا تو مجھے پریکٹیکلی خود سے کسی نے پچھلے ویک پھر یہ پوچھا کہ مولانا سے پوچھ کے آنا کہ اب ہم نے تو اٹھا کے نہ صدقہ کیا نہ خود رکھا, وہ کسی اور آنٹی کو دکھایا, انہوں نے پھر لاؤ مجھے دے دو. بہرحال ایسی دیکھیں جو غلط کام ہوا ہے تو اس میں ان کو بھگتنا پڑے گا, ضامن ہو جائیں گی وہ. اب وہ اندازہ لگائیں کیا چیزیں تھیں, کیا ویلیو ہوگی, اتنی ویلیو کو اجازت لے کر صدقہ کر دیں مالکوں کی طرف سے, تو ان کی مشکل انشاءاللہ حل ہوگی. چپلیں چھوڑ کر جا رہا اور نہیں آ کر لے رہا, جس مجلس میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لوگ یا تو اس کے لیے بھی ایک اجازت لے کر ہی صدقہ کی جائے. جی ہاں, مگر یہ کہ کوئی آپ کو تحفہ دے کر چلا گیا ہو کہ یہ آپ رکھیں, یہ آپ کی ہوئی, تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ کوئی چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے, بھول جاتا ہے, جلدی میں کسی اور کی پہننے میں, مثال نہیں, بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی پہن کے چلا گیا اور جس کی تھی وہ ڈھونڈتا رہا, نہیں ملی, وہ ویسے ہی ننگے پیر نکل گئیں, اب ایک چپل پڑی ہوئی ہے وہاں پر. سر اگر اجازت کی بغیر دے دی کسی کو
ابھی میں نے بتایا، ان کو جواب دیا کہ اگر غلط طریقے سے دیا گیا تو آپ ضامن ہیں، اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر اس قیمت کی اجازت لے کر صدقہ کر دیں مالک کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ان کے گھر کے آگے کوئی سوٹ رکھ کے چلا گیا تھا، برانڈیڈ سوٹ تھا بالکل، کوئی بھی ساری پورا تیار سوٹ. تو وہ انہوں نے اٹھا لیا کہ شاید کوئی آئے گا جو بیل بجا کے مجھ سے پوچھے گا. کافی دن انہوں نے رکھا رہا، اس کے بعد انہوں نے وہ ماسی کو دے دیا. میں وہ نہیں پہننا چاہ رہی تھی، تو اس کے لیے بھی کیا جی یہی طریقہ ہے. اچھا ایک تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں. آپ لوگوں کے تو جوتے اور چپلیں اور رومال ہی نہیں ختم ہوں گے، ورنہ ایک ایک رومال کے اوپر بات چلے گی تو پھر کہانی کہاں پہنچے گی، آپ خود سوچیں. خوب جیسے مجلس ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی تو ہم نے آلریڈی اعلان کر دیا کہ اگر جو بھی اتنی چیزیں یہاں پہ چھوڑ کے جائے گا پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں. پھر ہم پہلے سے یہ اعلان یار دیکھیں، ہو سکتا ہے جو بعد میں آئیں ان کا کیا کریں گی، کسی نے سنا ہی نہ ہو آپ کا اعلان، وہ باتوں میں لگا ہوا ہو، موبائل میں لگا ہوا ہو، 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر تو آپ کو یقین ہے کہ سب نے سن لیا اور سب راضی ہیں اس بات کے اوپر تو ٹھیک ہے، لیکن اس یقین کو لائیں گی کہاں سے؟ خوب کوئی بھی چیز ہو کھانے پینے کی چیز جو خراب ہونے والی ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی پھر اس کو آپ استعمال کریں اور اس کے پیسے اس کی جگہ پہ رکھ دیں. جب تک وہ ٹھیک رہ سکتی ہے اس وقت تک اسی کو سنبھالیں. اس کے بعد جب امکان ہے کہ اب یہ مزید ایک دن اور آگے بڑھائی تو خراب ہو جائے گی، تو اس کو پھر چینج کر دیں پیسوں کے ساتھ. جی اگر پینشن آتی ہے بینک میں تو میرے فادر کی آتی ہے، تو میری والدہ جو ہے وصول کرتی ہے، تو سال کے آخر میں اس پر بھی منافع آتا ہے، تو وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو، یا اس کو بھی صدقہ کرنا ہے؟ کیا بتایا میں نے ابھی کیا بتایا میں نے؟ سنیے گا، بعد میں سنیے گا. خوب آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی کیپیبلٹی رکھتی ہیں کہ جو مسئلے بتائے جا رہے ہوتے ہیں سننے کے بعد پھر اسی کا ہی سوال کر رہی ہوتے ہیں. آپ لوگ کمال کے لوگ ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ خدا نے آپ جیسی مخلوق خلق کی، اس پہ خدا ایک شاباشی کا مستحق ہے یا نہیں ہے؟ جو سوال پوچھا جاتا ہے ایک پوچھ کے فارغ ہوتی ہے، دوسرا وہی سوال کر رہی ہوتی ہے. جو مسئلہ بتایا جاتا ہے مسئلے سے فارغ ہو کے پھر اسی مسئلے کا سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ. فائدہ کیا کلاس کا؟ ایک کام کر سکتے ہیں آسان سے، کلاسیں کر دیتے ہیں معطل، یہ ٹائم میں فارغ رکھ کے گھر پہ بیٹھتا ہوں، آپ لوگ مسئلہ ہو تو کال کر کے پوچھ لیں، ختم کہانی، کلاس ہو گئی ہماری. تو اس طرح اگر آپ چلیں گے تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے ہم لوگ. خوب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہی جو ابھی تو کہانیاں شروع ہوئی نہیں ہیں اور آپ لوگوں نے پہلے ہی ماشاءاللہ اتنا دنگ و فنگ کر دیا. اب میں مسئلہ ہی پڑھتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ پھر چھیڑوں گا تو پھر کسی کی سوئی نکلے گی تو کسی کی پن نکلے گی تو کسی کا کچھ اور نکلے گا. کہتے ہیں کہ مثلا فرض کریں کہ وہی مجلس ہوئی یا کوئی بھی پروگرام ہوا، کچھ بھی تھا، آپ کو اپنے گھر سے ایک ایسی چیز ملی جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ یہ اس کی اپنی ہے یا کس کی ہے، نہیں معلوم، اپنی نہیں لگ رہی ہے، اب کس کی ہے یہ بھی نہیں معلوم، کسی کی ہے بھی یا نہیں ہے. جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ وہ مجھے معلوم ہے اس کا لیکن اس کو یاد نہیں ہے. تو یہ ہمارے اپنے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہماری چیز ہو لیکن ہمیں خود ہی یاد نہ ہو کہ لائے ہوں، ہم بھول گئے ہوں. تو اب یہ کیا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا یہ مجهول المال کہلائے گی یا نہیں؟ ہمارے گھر سے مل رہی ہے تو ہماری ہے، کیا ہے یہ بالآخر؟ اس کو کیا مانا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ دیکھیں گھر کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کسی کی رفت و آمد نہیں ہوتی، الا یہ کہ اقل قلیل، مثلا ماسی چلی گئی صفائی کرنے کے لیے، یا کسی مجبوری کے تحت آپ کسی سہیلی کو اندر لے گئیں مثلا اپنے بیڈ روم میں، ورنہ نارملی وہ رفت و آمد کی جگہ نہیں ہے. اگر تو ایسی جگہ سے مل رہی ہے جہاں پر کسی کا آنا جانا نہ ہو تو یہ اپنی ہی سمجھے. اب یاد نہیں ہے تو اب سمجھ لے کہ یہ اسی کی ہے، لہذا اس کے اوپر کوئی مجهول المال کے احکام جاری نہیں ہوں گے. لیکن اگر اس کو ایسی جگہ سے مل رہی ہے جو مثلا ڈرائنگ روم ٹائپ کی چیز ہے جہاں لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں، خاص طور پہ بعض لوگوں کی رفت و آمد بہت زیادہ ہوتی ہے، یا مثلا فرض کریں بعض لوگوں نے ڈرائنگ روم کو دلہن بنا کر سائڈ میں کر دیا ہوتا ہے، تالا لگا دیتے ہیں، اس میں پتہ نہیں سال میں ایک آدھ دفعہ کھلتا ہے. وہ نارملی کامن میں ان کا آنا جانا بیٹھنا بٹھانا ہوتا ہے، کوئی ہمسائی آ گئی، کوئی پڑوسن آ گئی، وہ کامن میں بٹھا لیا. تو اگر ایسی کسی جگہ سے مل رہا ہے جہاں پہ لوگوں کی رفت و آمد ہے، آنا جانا ہے، اور وہ کوئی پرائیویٹ
ایریا نہیں ہے آپ کا کہ جہاں کوئی اور نہ آتا ہو، تو ایسی کے اوپر وہی مجہول المال کے احکام جاری ہوں گے، لقطے کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اچھا فرض کریں آپ نے اٹھایا اور کسی مشتری اس کے وکیل کو دے دے کہ یہ لقطہ ہے، ملا تھا مجھے، تو یہ لیں جی آپ رکھیں، تو آیا اس کو دینے سے میری گردن سے اعلان ساقط ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں، اس کو دینے سے آپ کی گردن سے اعلان ساقط نہیں ہوگا، الا ان کہ آپ نے اعلان کی ذمہ داری بھی اسی کے حوالے کر دی اور اس نے قبول کی ہو، جو پہلے بھی کل شاید پچھلے ہفتے آیا تھا کہ خود اعلان کرنا ضروری نہیں، کسی اور کو بھی آپ اعلان کے لیے پیسے پہ یا بغیر پیسے پہ قرار دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے مشترک کو اعلان کی بھی ٹھیکے داری دے دی چیز کے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن فرض کریں آپ نے صرف چیز اس کو پہنچائی ہے اور کیا کہتے ہیں اعلان کی کوئی ذمہ داری اس نے نہیں قبول کی، تو آپ کی گردن سے اس کو دینے کی وجہ سے اعلان ساقط نہیں ہوگا۔ یہ سارے سوالوں کے جوابات پچھلی کلاس میں آ چکے ہیں، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، سوری۔ یہ اگے ہوئے درخت اور پودے راستے میں کہاں سے آ گئے؟ یہ تو وہاں سے ابھی ریلیٹڈ ہی نہیں ہے بحث۔ خوب، آپ لوگوں کو اسی طرح سدھارا جا سکتا ہے، البتہ مشکل کام تو ہے مشکل، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے۔ خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اب اعلان کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، پچھلی دفعہ 2-4 چیزیں تو بیان کی تھیں کہ اعلان جو ہے کس طرح کتنا کرنا ہے اور کس جگہ پہ کرنا ہے، یہ پچھلے ہفتے آیا تھا میرے خیال میں، آ گیا نا، کہ آغا سیستانی کے اعتبار سے ہفتے میں ایک بار بھی کر دیں تو کافی ہے، اور ایسی جگہ پہ کرنا ہے جہاں پر عام لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہیں، اور ایسی جگہ ہیں کہ اگر یہ جس شخص کی چیز ہے وہ وہاں پر موجود ہو تو وہ متوجہ ہو سکتا ہے کہ ہاں میری چیز فلاں صاحب کو مثلا ملی ہے۔ تو یہ مثلا فرض کریں سولر بازار سے ملی آپ کو، آپ انچولی کے امام، آپ نے کہا تھا، سر نے کہا تھا جہاں لوگ آتے جاتے ہیں، آپ نے انچولی کے امام بارگاہ میں اعلانات کروا دی، تو یہ کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ سولر بازار والے کو وہی تھوڑی ہوگی کہ یہاں پہ اعلانات ہو رہے ہیں۔ ہاں سولر بازار سے ملی ہے تو سولر بازار کے اس علاقوں میں کہ جہاں پر امام بارگاہ اڑوس پڑوس ہیں، بحیث کہ اگر یہ یہاں کے آدمی کی ہے تو اس کے کان تک پہنچ جائے گی یہ آواز، تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کراچی سے مل رہی ہے، آپ لاہور جا کے اعلان کروا رہی ہیں، تو یہ کافی نہیں ہوگا، چاہے روز ہی کروا لیں آپ، درست؟ تو یہ تو بات ہماری ہو چکی ہے۔ اچھا یہ بھی مسئلہ ظاہراً آ چکا ہے کہ اگر جہاں پہ مایوس ہوگا اسی مایوسی پہ پھر اس چیز کا اعلان ختم ہو جائے گا اور وہ مجہول المال کے حکم میں چلی جائے گی اور مجہول المال کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی دیوانے یا نابالغ کو ملے، درست؟ فرض کریں بچہ کوئی چیز اٹھا کے لے آیا، اب آپ نے بچے کے ہاتھ میں، آپ نے کہا یہ کہاں سے ملی؟ اب وہ باہر سے ملی ہے، یا مثلا مدرسے گیا تھا وہاں پڑی ہوئی تھی میں اٹھا لایا ہوں، یا کوئی دیوانہ اس قسم کی چیز اٹھا لائے۔ تو اگر کوئی چیز بچے یا دیوانے کو ملی ہو تو آغا فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیز، آغا سیستانی کا نظریہ ہے کہ اگر وہ چیز اس کے اختیار میں ہو، یعنی اس نے لا کے اس کو حوالے کر دی، تو اس پر ولی پر یعنی اگر یہ ولی کے اختیار میں اس نے دے دی ہے تو ولی پر واجب ہے کہ ولی جو ہے اس کا اعلان کروائے، اور اعلان کے بعد جب مایوس ہو جائے یا جو بھی اس کا پورا سال پورا ہو جائے تو پھر اس ولی کو اختیار ہے کہ چاہے مالک کے لیے رکھ لے، چاہے اسے صدقہ کر دے، اور صدقہ کرنا چاہے تو پھر احتیاط کی بنا پر اجازت لے کر صدقہ کرے۔ یہ اس صورت میں کہ اگر بچہ یا دیوانہ کوئی چیز اٹھا کر لے آئے۔ اچھا اعلان جو کروایا جائے گا، فرماتے ہیں کہ وہ ایسے الفاظ کے ذریعے اعلان کرائے کہ اگر اس کا مالک سنے تو اس کا، جس کو کہیں کہ اس کا ذہن جائے اس بات کی طرف کہ شاید میری چیز اس کو ملی ہے۔ الفاظ اتنے مبہم ہو کہ اس کو سنے بھی تو بھی
خیال نہ آئے کہ یہ شاید میری چیز کی بات کر رہا ہے، نہ بالکل مبہم ہو اور نہ اتنے واضح ہوں کہ ہر دوسرا آدمی کہے یہ تو میری چیز ہے، آپ نے ساری خصوصیات اس کی بیان کر دیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. درست؟ مثلا فرض کریں آپ، یہ بھی کافی نہیں کہ آپ کہیں گے جی سونے کی کوئی چیز ملی ہے. اب سونے کی چیزیں 1000 آدمیوں کی گمی ہوں گی، ممکن ہے میں سنوں تو میرے ذہن میں نہ آئے کہ یہ میری ہو. ہاں بس فرض کریں میری انگوٹھی گمی ہے، آپ کہیں گے جی سونے کی انگوٹھی گمی ہے. باقی خصوصیات، نگینہ لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا ہے، کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا ہے، یہ ساری خصوصیات آپ نہیں بیان کریں گی. اب یہ پھر جب وہ آئے گا تو اس سے پوچھی جائیں گی کراس چیک کرنے کے لیے کہ یہ واقعی اسی کی چیز ہے یا کسی اور کی چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس نہ بہت مبہم ہو اور نہ ہی بہت واضح ہو کہ اتنا واضح کہ ہر دوسرا آدمی وہی جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہی بتا کر آپ سے وہ چیز لے کے چلا جائے. درست؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اعلان کرنے پہ کوئی آ جائے مدعی کہ جی یہ تو فرض کریں آپ نے کہا جی مجھے کوئی سونے کی انگوٹھی ملی ہے، کوئی بندہ آ گیا جی میری انگوٹھی گمی ہے. تو اب دیکھیں فرماتے ہیں کہ اگر تو آپ کو یقین ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، بعض اوقات بعض افراد کو آپ خود جانتے ہیں کہ بہت احتیاط کرنے والے افراد ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو یقین ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. اور اگر وہ صفات بتائے اور اس کے سچے ہونے کا اطمینان آ جائے تب بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو. مثلا جو خصوصیات اس نے بتائیں وہ ٹیلی کر رہی ہیں اور آپ کو اطمینان آ رہا ہے. بالآخر دیکھیں یہ چیزیں یقین تو ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ فرض کریں میں کہوں جی اس میں عقیق لگا ہوا تھا، تو عقیق کی کوئی ایک اکلوتی انگوٹھی تو نہیں ہوتی نا. میں کہوں جی اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، تو خاص طور پہ نہ لکھی ہوئی نگینے کے اوپر تو بہت ساری ہوتی ہوں گی، لیکن بالآخر ایک اطمینان آ رہا ہے کہ ہاں یہ اسی کی ہوگی. تو اگر وہ صفات بھی صحیح بتا رہا ہے اور اطمینان بھی آ رہا ہے تو بھی آپ اس کو دے سکتی ہیں. لیکن اگر اطمینان نہ آئے تو صرف خصوصیات بتانے میں بغیر اطمینان کے اس کو نہیں دی جا سکتی. وہ حتیٰ ظن بھی اگر ہو رہا ہے تو وہ بھی کافی نہیں ہے. منیمم اطمینان ہونا چاہیے جو یقین کا بالکل سمجھیں نیکسٹ ڈور نیبر ہے، ملا ہوا اس سے 98 97 99% گمان جو اطمینان کہلاتا ہے. 80% آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اطمینان نہیں آ رہا، تو گمان کی صورت میں بھی آپ وہ چیز اس کو نہیں دے سکتی ہیں. یہ آغا سیستانی کا نظریہ. بظاہر تو میرے خیال میں جو اہم احکام تھے اس کے وہ تقریباً آپ کی خدمت میں نے بیان کر دیے ہیں. اچھا ایک چیز ہے جو اب آغا سیستانی نے کہی ہے، وہ مجہول مال میں جو رہ گئی ہے تھوڑی اسکپ ہو گئی، وہ بھی میں عرض کر دوں تو آپ کی یہ بات پوری ہو جائے گی، ٹائم بھی ہے ہمارے پاس. مجہول المالک میں آغا سیستانی یہ کہتے ہیں کہ اگر تو ابتدائی حکم اس کا یہی ہے کہ آپ کے لیے اس کو اٹھانا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ چیز اگر آپ نے نہیں اٹھائی تو ضائع ہو جائے گی، تو پھر اٹھانا جائز ہو جائے گا. اب جس صورت میں اس کے لیے اٹھانا جائز نہیں تھا، مثلا سڑک پہ پڑی ہوئی ہے کوئی چھوٹی موٹی چیز، تو اصلا اٹھانا ہی جائز نہیں ہے، صحیح نا. مگر یہ کہ کوئی چیز ایسی جیسا پچھلی دفعہ بھی مثالیں آئی تھیں، مثلا کوئی گولڈ کی چیز ہے یا کوئی 1000 روپے کی گڈی ہے کہ اگر یہ نہیں اٹھائی تو ضائع ہو جائیں گے پیسے، تو پھر آپ اٹھا سکتے ہیں. لیکن جس صورت میں اٹھانا جائز نہیں ہے اگر کوئی اٹھا لے تو وہی والی بات ہے، یہ غصب کہلائے گا اور یہ شخص ضامن ہے. اگر یہ اس کے ہاتھ سے ضائع ہو جاتی ہے تو یہ ضامن ہے، اور اگر یہ اس کو حفاظت کی غرض سے اٹھا رہا ہے
بعض اوقات تو جیسا کل میں پچھلے ہفتے عرض کیا تھا نا، کہتے ہیں جی سڑک سے ملے تو بس اللہ کا عطیہ ہے، تو وہ اس کو حفاظت کرنے کے لیے نہیں اٹھاتا بلکہ کھانے پینے کے لیے اٹھاتا ہے، تو اس صورت میں تو وہ ضامن بھی ہے، اور تلف ہو جائے ضائع ہو جائے تو وہ ضامن ہے۔ لیکن اگر یہ اٹھاتا اس نیت سے ہے کہ اس کو بچا کے رکھے تاکہ ضائع نہ ہو جائے، تو اس صورت میں آقا کہتے ہیں کہ یہ امانت شرعی ہے اس کے ہاتھ میں۔ اور امانت کا قاعدہ یہ ہوتا ہے، شاید پچھلی دفعہ بھی یہ بات آئی تھی، کہ امانت کا قانون یہ ہوتا ہے کہ انسان امانت میں اس وقت تک، اگر وہ امانت ضائع ہو جائے تو اس وقت تک ضامن نہیں ہوتا جب تک کہ کوتاہی نہ کرے اس کو سنبھالنے میں، یا کوتاہی یا زیادہ روی، بہت زیادہ ہی خیال رکھ لیا تو وہ ضائع ہو گئی، یا کم خیال رکھنے کی وجہ سے ضائع ہو گئی، جس کو کہتے ہیں تعدی و تفریط، افراط و تفریط۔ اگر افراط و تفریط سے کام لے گا اس کو سنبھالنے میں تو ضامن بنے گا امانت میں۔ وَإِلَّا فرض کریں امانت آپ نے کسی نے آپ کے یہ صرف اس سے امانت کا مسئلہ نہیں ہے، تمام امانتوں کا مسئلہ یہ ہے، کوئی زیارتوں پہ جا رہا تھا، اس نے آپ کو مثلا اپنے زیورات رکھوا دیے کہ یہ میرے اپنے پاس امانت رکھ لو، گھر خالی ہوگا تو بالآخر پاکستان ہے، کراچی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے اٹھا اس کو لاکر میں رکھ دیا، لاکر سے چوری ہو گیا فرض کریں، تو آپ نے جتنا حفاظت کرنی چاہیے تھی اتنی کی، لیکن پھر بھی وہ چیز ضائع ہو گئی، تو اب آپ ضامن نہیں ہیں۔ اب یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے آ کے گریبان پکڑتے ہیں بعض صورتوں میں، تو وہ اصلا ناحق ہوتے ہیں، آپ ضامن نہیں ہیں اس کی، یعنی شریعت نے آپ کو آزاد رکھا ہے کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی تو۔ لیکن ایک مرتبہ یہ کہ آپ نے واقعی کوتاہی کی ہے، سنبھالنا چاہیے تھا، آپ نے سنبھالنے کی بجائے ایسے اٹھا کے رکھ دیے سائیڈ میں کہیں، اور وہ وہاں سے کوئی ماسی واسی ہاتھ صاف کر کے غائب، تو اب ایسی صورت میں آپ ضامن ہیں۔ تو امانت کوئی بھی ہو، چاہے شرعی چاہے یہ والی جو دوسرے لوگ آ کے آپ کے پاس رکھواتے ہیں، دونوں صورتوں میں امانت کا قاعدہ یہی ہے کہ جب آپ کوتاہی کریں گی اس کی حفاظت میں تو آپ ضامن بنیں گی، اگر آپ نے کوتاہی نہیں کی اور وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو آپ کوئی ضامن نہیں ہیں اس چیز کی۔ اچھا، یہ جو ایک اور بات آئی کہ اگر چیز خراب ہونے والی ہے، مثلا رکھنا ممکن نہیں ہے، تو اس کو بیچا جا سکتا ہے، یعنی اس کو قیمت میں پیسوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے بھی احتیاط کی بنا پر حاکم شرع سے اجازت لے کے چینج کیا جائے اس کو۔ اس صورت میں بھی احتیاط یہ ہے کہ حاکم شرع سے اجازت لے کر اس کو بیچا جائے۔ اب بیچیں، چاہے باہر جا کے بیچیں چاہے خود خرید لیں آپ اور اس کی جگہ پہ پیسے رکھ دیں، لیکن یہ کام احتیاط کی بنا پر حاکم شرع کی یا اس کے کسی وکیل کی جس کے پاس اجازت ہوتی ہیں، جو آتھورائزڈ وکیل ہیں، ان سے اجازت لے کر یہ کام کیا جائے۔ یہ تقریباً آپ کے جو احکام تھے وہ مکمل ہو گئے۔